فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے تمام سامعین کو میرا سلام پہنچے۔ ہم پڑھ رہے ہیں تفسیر الکوثر۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ جنہوں نے اپنے رب کی دعوت مان لی ان کے لیے بہتری ہے، اور جنہوں نے اس کی دعوت قبول نہیں کی وہ اگر ان سب چیزوں کے مالک بن جائیں جو زمین میں ہیں اور اتنی دولت مزید بھی ساتھ ہو تو وہ آخرت میں ان سب کو اپنی نجات کے لیے فدیہ دے دیں، ایسے لوگوں کا برا حساب ہوگا اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ تفسیر آیات۔ پہلا پوائنٹ اس میں ہے للذین استجابوا لربہم، حقیقی قدروں کا مالک وہ ہے جو دعوت الہی کو قبول کر لے، اور اصلی قیمت اس حسن عاقبت کو حاصل ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ جو لوگ اس ہستی سے محروم ہوں گے وہ اس محرومیت کی تلافی نہیں کر سکیں گے۔ اس جہان میں قابل فہم مثال اس طرح ہو سکتی ہے کہ ایک شخص پوری دنیا کا مالک بن جائے اور مزید اتنی دولت اس کو میسر آئے، وہ ان سب کو فدیہ دے کر تلافی کرنا چاہیں تو بھی ممکن نہ ہوگا۔ اس کے بعد اس میں 3 لکھا ہوا ہے پوائنٹ جو تحریر ہے اس میں، لیکن میں اس کو اسی طرح پڑھتی ہوں جس طرح یہ لکھا ہوا ہے۔ لہم سوء الحساب، عاقبت حسنہ سے محروم لوگوں کا حساب بہت برا ہوگا۔ یہاں برے حساب سے مراد انسان کی بنسبت برا ہوگا کہ اس سے پورا حساب لیا جائے گا، کسی معاملے میں عفو اور درگزر نہ ہوگا، ورنہ یہ حساب اللہ کی بنسبت عدل و انصاف پر مبنی ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ یعنی اپنے گناہوں کا حساب ان گناہ کاروں کو برا لگے گا جبکہ عاقبت حسنہ والوں سے ہلکا حساب لیا جائے گا۔ نکات۔ نمبر 1، قیامت کے دن دنیا کی بے قیمتی عیاں ہو جائے گی۔ نمبر 2، قیامت کے دن حقیقی قدریں سامنے آتی ہیں۔ نمبر 3، قدروں کا مالک وہ ہے جو دنیا میں عاقبت بخیر کے لیے کام کرے۔ افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب۔ کیا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ برحق ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نابینا ہے؟ نصیحت تو بس عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، افمن یعلم، اس آیہ شریفہ میں علم کو عقل کے ساتھ اور جہل کو نابینائی کے ساتھ مقرون کیا گیا ہے۔ فرمایا علم رکھنے والا نابینا کی طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ عقل ہے اور عقل رکھنے والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ نمبر 2،
انما یتذکروا اولو الالباب، اسلام کی حقانیت کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ اسلام عقل پر تکیہ کرتا ہے، اور عقل واقع کی نشاندہی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو مذہب حق پر مبنی ہوتا ہے وہ ان ذرائع کو اہمیت دیتا ہے جو حق اور واقع کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اہم نکات: نقطہ نمبر 1، حق اور واقع تک رسائی کا بہترین ذریعہ عقل ہے۔ نمبر 2، علم بینش اور جہالت نابینائی ہے۔ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار۔ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور پیمان کو نہیں توڑتے، اور اللہ نے جن رشتوں کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں قائم رکھتے ہیں، اور اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں اور برے حساب سے بھی خائف رہتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو روزی ہم نے انہیں دی ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں اور نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں، آخرت کا گھر ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے۔ تشریح کلمات: جو کلمہ یہاں پہ تحریر ہے وہ یہ ہے یدرعون، بریکٹ میں ہے دال، رے اور حمزہ۔ ادرعو کے معنی ایک طرف مائل ہو جانے کے ہیں، اسی سے دور کرنے، دفع کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں درعت عنہ، میں نے اس سے دفع کیا۔ تفسیر آیات: اس آیہ شریفہ میں اولو الالباب صاحبان عقل کے 8 اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، الذین یوفون بعہد اللہ، الذین یوفون بعہد اللہ، وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں جو عہد بزبان فطرت اللہ سے کیا ہے۔ میثاق فطرت وہ میثاق ہے جو دیگر تمام فروعی عہد و میثاق کے لیے اساس کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ وہی عہد ہے جو نسل آدم سے ابتدائی فطرت میں لیا گیا تھا، اور خود اس کو اپنے اوپر گواہ بنا کر پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا ہاں۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ اعراف آیت نمبر 172۔ نمبر 2، والذین یصلون ما امر اللہ، وہ ان رشتوں کو قائم رکھتے ہیں جن کو قائم رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ آیت کے اطلاق میں وہ تمام رشتے شامل ہیں جنہیں قائم رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ان میں صلہ رحم شامل ہے اور صلہ ولایت بھی اس کے واضح مصادیق میں سے ہے، یعنی صلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ نزلت فی رحم آل محمد علیہ وآلہ السلام وقد تکون فی قرابتک ثم قال فلا تکونن ممن یقول للشیء انہ فی شیء واحد۔ اس کا ترجمہ، یہ آیت آل محمد علیہ السلام سے صلہ رحم کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے، اور یہ خود تیرے رشتوں کے بارے میں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آیت کو تم ایک ہی مصداق میں بند کر دو۔ اس کا حوالہ جو فٹ نوٹ پہ دیا گیا ہے وہ ہے اصول کافی 156:2، 156:2۔ اب ہم واپس آتے ہیں اس پر جو ہے تفسیر آیات، اس میں جو تیسرا پوائنٹ لکھا ہوا ہے وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ،
وہ اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں اور روز حساب سے بھی خائف رہتے ہیں، اللہ کی عظمت و جلالت سے خوف کرتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ جو سلوک بندوں کے ساتھ فرماتا ہے اس سے خوف نہیں ہے، کیونکہ وہ ارحم الراحمین ہے۔ یا ممکن ہے ذات اللہ سے خوف نہیں بلکہ عدل الہی سے خائف رہتے ہیں۔ اس صورت میں برے حساب اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب ایک ہی ہے۔ برے حساب سے مراد جیسا کہ احادیث میں آیا ہے نا انصافی نہیں ہے بلکہ پورا حساب لینا ہے۔ اس کا حوالہ جو دیا گیا ہے وہ ہے تفسیر عیاشی۔ اب ہم آ گئے ہیں جو پوائنٹ ہے نمبر 4، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر صبر کرتے ہیں، وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے گرسنگی پر صبر کرتے ہیں، مال حرام نہیں کھاتے، صبر عن المعصیہ، وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے روزے کی بھوک اور پیاس پر صبر کرتے ہیں، صبر علی الطاعہ، وہ مال و اولاد کے ہاتھ سے جانے پر بھی صبر کرتے ہیں کہ کہیں نا شکری نہ ہو، صبر عند المصیبہ۔ نمبر 5، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، خود بھی نماز پڑھتے ہیں اور معاشرے میں نماز کو رائج کرنے کی صحیح کرتے ہیں۔ نمبر 6، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، رزق الہی سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں۔ وہ پوشیدہ اس لیے کرتے ہیں کہ ریاکاری کا شائبہ نہ آنے پائے، اور اعلانیہ اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ دوسروں میں بھی یہ سوچ عام ہو جائے۔ پوائنٹ جو 7ویں نمبر پہ ہے وہ ہے وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، وہ نیکی کے ذریعے برائی کو دور کر دیتے ہیں۔ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ الف، کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اسے نیکی بجا لا کر مٹا دیتے ہیں، کیونکہ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ بے، کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اسے توبہ کے ذریعے دور کر دیتے ہیں، کیونکہ تائب بے گناہ کی طرح ہے۔ جیم، کسی اور سے برائی سرزد ہو جاتی ہے اور وہ ظلم کرتا ہے تو اس برائی کے مقابلے میں احسان کر کے اسے دور کر دیتے ہیں۔ دال، کسی سے کوئی برائی سرزد ہو جاتی ہے تو وہ اس منکر سے منع کرتا ہے جو ایک نیکی ہے، اس سے برائی دور ہو جاتی ہے۔ آیت کے اطلاق میں یہ تمام باتیں شامل ہیں۔ اہم نکات۔ نمبر 1، مومن وہ ہے جو محراب کا عابد، میدان کا صابر اور سخی ہو۔ نمبر 2، مومن سے جب گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ اس سے باعزت بری و ذمہ ہونے کا چارہ کار سوچتا ہے، وہ ہے نیکی بجا لانا، یدرعون بالحسنۃ السیئہ۔ نمبر 3، مومن اپنے گناہ کا تدارک نیکی سے کرتا ہے۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ ایسی دائمی جنتیں ہیں جن میں خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے آبا اور ان کی بیویاں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو، یہ تمہارے صبر کا صلہ ہے، پس عاقبت کا گھر کیا ہی عمدہ گھر ہے۔ تشریح کلمات، یہ ہیڈنگ ہے اور جو کلمہ لکھا ہے وہ ہے ادنن، بریکٹ میں ہے این دال نون، کے معنی کسی جگہ قرار پکڑنے کے ہیں۔ اس سے کان کو المعادن کہتے ہیں کیونکہ کان جواہرات کے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ تفسیر آیات پہ ہم آ گئے ہیں۔ پہلا جو اس میں پوائنٹ ہے وہ ہے جنات عدن یدخلونہا،
آخرت کا گھر وہ دائمی جنت ہوگی جس میں وہ اپنے تمام صالح اور نیک رشتہ داروں کے ساتھ رہیں گے۔ اگرچہ آیت میں باپ، دادا، بیویوں اور اولاد کا ذکر ہے، لیکن ان تین رشتوں کے ذکر میں تمام رشتہ دار آ گئے ہیں، کیونکہ نمبر 2 ومن صلح، اس میں اب سب پوائنٹس دیے گئے ہیں۔ نمبر 2 میں پہلا پوائنٹ جو ہے وہ آبا میں باپ دادا آ گئے، جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے ازواج، یعنی باپ دادا کی ازواج میں اولاد کی مائیں آ گئیں۔ 3 ذریات میں بھائی بہن اور ان کی اولاد شامل ہو گئی۔ اسی طرح نہایت مختصر لفظوں میں انسان کے خاندان کے اہم ترین افراد کا ذکر آ گیا۔ پوائنٹ جو اب تیسرا ہے تفسیر آیات کے عنوان کے نیچے تحت، وہ ہے من آبائہم، وہ صاحبان عقل اولو الالباب جو مذکورہ صفات کے حامل ہوں گے، جنت عدن میں داخل ہوں گے۔ اور 7 ومن صلح من آبائہم، ان کے صالح باپ بھی داخل ہوں گے۔ باپ صالح ہے مگر بیٹے کے درجے کا نہیں ہے، اس کا باپ جنت میں داخل ہونے والا ہوگا مگر جنت عدن کا سزاوار نہ ہوگا۔ بیٹے کی خاطر باپ کو بھی جنت عدن میں داخل کیا جائے گا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اولاد قیامت کے دن فائدہ دے گی۔ نمبر 4 وازواجہم، صالح ازواج کو بھی جنت عدن میں ساتھ جانے کی اجازت مل جائے گی۔ نمبر 5 وذریاتہم، اگر باپ جنت عدن کا سزاوار ہے تو اس کی اولاد کو بھی باپ کے درجے پر لا کر جنت عدن میں داخل کیا جائے گا۔ من کل بابن سے اندیا ملتا ہے کہ جنت کے مختلف دروازے ہیں اور ہر دروازہ اپنی جگہ درجات کے اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے۔ ان سب دروازوں سے داخل ہونے میں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ جنت کے تمام درجات سے بہرہ مند ہوں گے۔ 6 پوائنٹ ہے سلام علیکم بما صبرتم، سابق ذکر اوصاف میں سے فرشتے صرف صبر کا ذکر اس لیے کریں گے کہ باقی تمام اعمال کے لیے صبر درکار ہے۔ صبر کے بغیر اطاعت ہو سکتی ہے، نہ معصیت سے اجتناب کیا جا سکتا ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1 صاحبان عقل اپنے خاندان کے افراد کو اپنے ساتھ لے کر جنت عدن میں جائیں گے۔ صلح من آبائہم۔ نمبر 2 آخرت میں صبر کے صلے میں امن و سلامتی نصیب ہوگی۔ والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ اور جو لوگ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں منقطع کر دیتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ایسے ہی لوگوں پر لعنت ہے، ان کے لیے ٹھکانہ بھی برا ہوگا۔ تفسیر آیات۔ صاحبان عقل کے مقابلے میں دنیا پرستوں کا ذکر آ گیا جو عقل سے کام نہیں لیتے اور جو نیک اعمال صاحبان عقل انجام دیتے ہیں، یہ لوگ اس کے خلاف حرکتوں کا مرتکب ہوتے ہیں، چنانچہ وہ وفا بعہد کی جگہ عہد شکنی کرتے ہیں، ان رشتوں کو قطع کرتے ہیں جن کو جوڑنے کا حکم ہے، اور خوف خدا، خوف عاقبت، صبر و استقامت، اقامہ نماز، راہ خدا میں انفاق اور نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرنے کی بجائے فساد پھیلاتے ہیں۔ مذکورہ اعمال کے مقابلے میں فساد فی الارض کے ذکر سے یہ اندیا ملتا ہے کہ صاحبان عقل کے اعمال میں اصلاح فی الارض مضمر ہے۔ اصلاح فی الارض مضمر ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1 اعمال صالح سے دنیا میں اصلاح ہوتی ہے اور آخرت میں اجر ملتا ہے۔ نمبر 2 برے اعمال سے دنیا میں لعنت اور آخرت عذاب ملتا ہے۔ نمبر 3 ائمہ ہدی علیہ السلام سے قطع تعلق موجب فساد فی الارض ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، انه بعباده لطیف خبیر۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، انه بعباده لطیف خبیر۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، انه بعباده لطیف خبیر۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، انه بعباده لطیف خبیر۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، انه بعباده لطیف خبیر۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، انه بعباده لطیف خبیر۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، انه بعباده لطیف خبیر۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، انه بعباده لطیف خبیر۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، انه بعباده لطیف خبیر۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، انه بعباده لطیف خبیر۔ اللہ یبسط الرزق
وفرحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ اللہ جس کی چاہے روزی بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے، اور لوگ دنیاوی زندگی پر خوش ہیں، جبکہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک عارضی سامان ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، اللہ یبسط الرزق۔ آج کی طرح زمان مکے میں بھی عام لوگوں کے ذہن میں بات تھی کہ اللہ جس کو عزت دینی چاہتا ہے اسے فراوان رزق دیتا ہے، اور جس کو خوار کرنا چاہتا ہے اس کو غریب کرتا ہے۔ انہی قدروں کے مطابق وہ قریش کے مالداروں اور مسلمان فقیروں میں امتیاز کے قائل تھے، جس کے جواب میں ارشاد فرمایا، رزق میں فراوانی اور تنگی اللہ کی مشیت کے مطابق ہے۔ وہ کبھی کسی کو رزق کی فراوانی کے ذریعے سزا دیتا ہے اور کبھی روزی میں تنگی کے ذریعے اجر و فضیلت میں اضافہ فرماتا ہے۔ معیار فضیلت دنیاوی مال و متاع نہیں ہے۔ نمبر 2، وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ کفار ہیں جو مادی قدروں کو جانتے ہیں۔ یہ لوگ انسانی اور الہی قدروں سے نا آشنا ہیں، اس لیے وہ دنیا کی دولت پر خوش رہتے ہیں اور انہیں آخرت کی فکر نہیں ہوتی، حالانکہ اس دنیا کی قیمت آخرت کی ابدی زندگی کے مقابلے میں ایک عارضی سامان سے زیادہ نہیں ہے۔ واضح رہے، مشیت الہی علل و اسباب کے دائرے میں کار فرما ہوتی ہے، لہٰذا رزق کی فراوانی کے لیے اسباب فراہم فرماتا ہے، اور رزق میں تنگی مشیت میں ہو تو اس کے لیے اسباب فراہم نہیں ہوتے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، رزق میں فراوانی اور تنگی مشیت الہی کے مطابق ہے، اللہ یبسط الرزق۔ نمبر 2، غیر مومن دنیاوی قدروں پر نازاں ہوتا ہے، وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ اور جو لوگ کافر ہو گئے وہ کہتے ہیں اس رسول پر اپنے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں ہوتا؟ کہہ دیجئے، اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اپنی طرف اس کی رہنمائی فرماتا ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ کافر لوگ اپنے کفر کی توجیہ کے لیے کہا کرتے تھے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دعوی نبوت میں سچے ہیں تو گزشتہ انبیاء کی طرح معجزے دکھائیں، مثلا آسمان ٹکڑے ہو کر ان پر گرے یا کوہ صفا سونا بن جائے وغیرہ۔ ان کے جواب میں دوسری جگہ فرمایا، وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَنُذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور جو قوم ایمان لانا ہی نہیں چاہتی ہو اس کے لیے آیات اور تنبیہیں کچھ کام نہیں دیتی۔ اس کا حوالہ ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 101۔ نیز فرمایا، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولا جاءتہم کل آیۃ۔ اس کا حوالہ ہے سورہ یونس آیت نمبر 96 اور 97۔ جن لوگوں کے بارے میں آپ کے رب کا فیصلہ قرار پا چکا ہے وہ یقیناً ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی آ جائے۔ ان آیات کا ما حاصل یہ ہے کہ ان کا ایمان نہ لانا معجزے کے فقدان کی وجہ سے نہیں ہے۔ اتمام حجت کے لیے کافی معجزے قرآن و دیگر معجزات کی صورت میں موجود ہیں، بلکہ ان کا ایمان نہ لانا ایمان کے لیے محرک کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے جو انسان کے درون میں ہوتا ہے۔ نمبر 2، قل ان اللہ یضل من یشاء۔ جو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر طلب ہدایت کرتا ہے اس کو ہدایت فراہم کرنے کے لیے معجزے موجود ہیں،
لیکن وہ عناد و عداوت کی بنا پر معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ان کو ایمان پر مجبور کرنے کے لیے معجزہ نہیں ہے، یہاں بلا کسی جبر و اکراہ کے ہدایت اور ضلالت کے درمیان کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ جو چاہے ضلالت اختیار کرے اور جو چاہے ہدایت کی راہ پر چلے۔ ضلالت جو ہے وہ یہاں پہ میں واضح کر دوں، یہ زواد سے ہے، ضلالت۔ تو اس جملے کو دوبارہ پڑھتی ہوں۔ ہدایت اور ضلالت کے درمیان کھڑا کر دیا جاتا ہے، جو چاہے ضلالت اختیار کرے اور جو چاہے ہدایت کی راہ پر چلے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، ہدایت نہ ملنے کا سبب معجزان کا فقدان نہیں بلکہ ہدایت طلبی کا فقدان ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ نمبر 2، معجزے کا مطلب ہدایت طلبی کے لیے ہے تو یہ مطالبہ قبول کیا جاتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ نمبر 3، ایمان کا محرک جو انسان کے درون میں ہوتا ہے انابت ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ یہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور ان کے دل یاد خدا سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھو، یاد خدا سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تفسیر آیات۔ آیت وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ کی تفصیل ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لے آتے ہیں اور ذکر خدا سے اطمینان قلب حاصل کرتے ہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ ذکر خدا سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے اور وہ ہر بات پر معجزے کا مطالبہ نہیں کرتے۔ انسان کے ظاہری وجود میں ایک اور انسان ہے جسے ضمیر، فطرت، قلب، وجدان اور جبلت کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ جس طرح ظاہری انسان کے تقاضے ہوتے ہیں جنہیں پورا کرنے سے اسے سکون و اطمینان ملتا ہے، اسی طرح داخلی انسان کے بھی تقاضے ہوتے ہیں جنہیں پورا کرنے سے اسے سکون ملتا ہے۔ جس طرح مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے چونکہ پانی اس کے فطری تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ کبھی ظاہری انسان اپنے باطنی انسان ضمیر کے تقاضوں کے خلاف جرائم کا ارتکاب کرتا ہے تو باطنی انسان ضمیر، وجدان اس ظاہری انسان کی سرزنش کرتا ہے اور ضمیر و وجدان کی عدالت میں پیش کر کے اس کا محاسبہ کرتا ہے، جسے ہم ضمیر کی ملامت کہتے ہیں۔ اس صورت میں ان انسانوں میں داخلی جنگ چھڑ جاتی ہے اور انسان اس طرح وہ بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر یہ ظاہری انسان اپنے داخلی انسان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتا ہے، مثلا ذکر و عبادت الہی میں مصروف ہو جاتا ہے، تو اس سے ظاہری و باطنی انسان میں ہم آہنگی اور باہمی امن و آشتی برقرار رہتی ہے۔ اسے سکون و اطمینان کہتے ہیں۔ اس لیے ہر وہ رابطہ جو غیر اللہ کے ساتھ قائم ہوتا ہے انسان کو امن و سکون نہیں دے سکتا بلکہ اس کی بے سکونی میں اضافہ کرتا ہے۔ مثلا انسان مال و دولت کی فراوانی میں اپنا سکون تلاش کرتا ہے، لیکن مال و دولت میں جس قدر اضافہ ہوتا ہے انسان کی بے سکونی میں بھی اس قدر اضافہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں انسان کو کسی محدود سے سکون نہیں ملتا جب تک اللہ کی لامحدود ذات سے رابطہ نہ کرے۔ ذکر کی تفسیر محبت سے ہوئی ہے۔ اللہ کا ذکر اس وقت ہوگا جب اللہ سے محبت ہوگی۔ چنانچہ الدار المنصور 58:4 میں آیا ہے۔ ابن مردویہ نے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول اور میرے اہل بیت سے سچی محبت کریں اور غیبت و حضور میں
تمام مومنین سے بھی محبت کریں۔ دیکھو اللہ ہی کے ذکر کے ذریعے ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ اس حدیث میں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ جو ہستیاں اللہ کے ذکر کے لیے وسیلہ ہیں وہ بھی ذکر اللہ میں شامل ہیں۔ اس کا میں نے جو عربی میں لکھی ہوئی تھی حدیث وہ میں نے نہیں پڑھی کیونکہ وہاں پہ اعراب موجود نہیں تھے، میں نے اس کا صرف ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اگلا جو لکھا ہے بولڈ الفاظ میں وہ لکھا ہے اعتراض۔ اس آیت میں فرمایا کہ ذکر خدا سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دوسری جگہ فرمایا ذکر خدا سے مومنین کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو صرف وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ اس کا حوالہ ہے سورہ انفال آیت نمبر 2۔ تو کیا ان آیات میں تضاد نہیں؟ جواب، جی ہاں، ذکر خدا کے وقت مومن کو اپنی لغزشیں اور کوتاہیاں نظر آتی ہیں تو دل کانپ جاتا ہے۔ یہ خوف انسان میں اس وقت آتا ہے جب اس کا ضمیر اور وجدان بیدار ہو، اور یہ تعمیری خوف ہے۔ اس خوف کی وجہ سے دوسرے تمام خوف سے نجات مل جاتی ہے اور تعمیری خوف پروان چڑھتا ہے۔ اس خوف کی دوسری وجہ عظمت الہی کا تصور ہے۔ اللہ کی معرفت سے سرشار لوگ جب اللہ کی بارگاہ میں برائے عبادت حاضر ہوتے ہیں تو عظمت الہی کی وجہ سے لرزہ بر اندام ہوتے ہیں۔ اس خوف سے سکون ملتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ خوف خدا نہ رکھنے والے بے سکون ہوتے ہیں، ہر جرم کا ارتکاب کرتے ہیں اور مضطرب رہتے ہیں، جبکہ خوف خدا سے گریہ کرنے والے سکون کی نیند سوتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ تیری عظیم نعمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ تیرا ذکر ہماری زبانوں پر جاری رہے۔ اس کا حوالہ ہے بہار 151:91 مناجات الذاکرین صحیفہ سجادیہ۔ اس کے بعد ذکر ہے وَنَا مَا عَبْدِي اِذَا ذَكَرَنِي فَمَنْ ذَكَرَنِي۔ ہم اگلے صفحے پہ آ رہے ہیں۔ فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی ومن ذکرنی فی ملائی ذکرتہ فی ملائی خیر منہ۔ اس کا حوالہ ہے مستدرک الوسائل 298:5 اور اس کا ترجمہ تحریر ہے اس طرح سے، جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، بس جس نے اپنے نفس میں مجھے یاد کیا تو میں اسے اپنے نفس میں یاد کروں گا، اور جس نے برملا مجھے یاد کیا تو میں اس سے بہتر اسے برملا یاد کروں گا۔ اہم نکات: قلب و ضمیر کو صرف ذکر خدا سے سکون و اطمینان ملتا ہے۔ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے ان کی نیک نصیبی ہے اور ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ تشریح کلمات، جو کلمہ ہے وہ ہے توبہ، اطیب کی تانیث ہے، یعنی العیش الطیب، خوشگوار زندگی ممکن ہے یہ اس دنیا کی زندگی کے بارے میں ہو۔ تفسیر آیات، ذکر خدا سے ایمان والوں کو اطمینان ملتا ہے اور عمل صالح بجا لانے والے اہل ایمان کی دنیا میں خوشگوار زندگی اور آخرت میں خوش انجامی ہوگی۔ ذکر خدا سے زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے اور ذکر خدا سے منہ موڑنے کی صورت میں زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، جیسا کہ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے اس کے لیے ایک تنگ زندگی ہوگی۔ اس کا حوالہ ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذکر خدا میں دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت مضمر ہے۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
طوبى لہم و حسن مآب کے بارے میں سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کا ایک درخت ہے جس کی جڑ میرے گھر میں ہے اور اس کی شاخیں اہل جنت پر ہیں۔ پھر دوبارہ سوال ہوا تو فرمایا یہ جنت کا ایک درخت ہے جس کی جڑ علی کے گھر میں ہے اور اس کی شاخیں اہل جنت پر ہیں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ پہلے ہم نے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا جڑ میرے گھر میں ہے، پھر سوال ہوا تو آپ نے فرمایا یہ جنت کا ایک درخت ہے جس کی جڑ علی کے گھر میں اور شاخیں اہل جنت پر ہیں، فرمایا میرا اور علی کا گھر ایک ہے۔ اس کا حوالہ ہے شواہد التنزیل 397-398:1:1 ابن ابی حاتم ابن سیرین سے روایت کرتے ہیں طوبہ جنت کا درخت ہے جس کی جڑ حضرت علی علیہ السلام کے گھر ہوگی۔ اس کا حوالہ ہے الدر المنصور۔ مذکورہ حدیث کے راوی متعدد اصحاب ہیں، ان میں ابن عباس، ابو ہریرہ کے نام ملتے ہیں۔ ملاحظہ ہو تفسیر شواہد التنزیل ذیل آیات۔ اہم نکات، ایک نکتہ ہے اس میں ایمان و عمل صالح سے دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی سدھر جاتی ہے۔ طوبیٰ لہم و حسن مآب۔ اس کے ساتھ ہم آج کی ریکارڈنگ کا اختتام کریں گے۔ اجازت، فی امان اللہ۔